كريما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأن الحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، اسٹیج پر موجود علماء کرام، آج کی یہ حاضری ہمارے انتہائی قابل احترام بھائی قاری شفیق احمد صاحب، ان کی والدہ کی روح کی ایصال ثواب کے حوالے سے ہے۔ مجھ سے قبل حضرت اشرفی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ کے سامنے درد دل رکھ رہے تھے۔ میں بھی کوشش کروں گا اپنے دیے گئے ٹائم کے مطابق آپ کے سامنے دین کے اعتبار سے، اسلام کے حوالے سے، قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کر سکوں۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، 15واں پارہ سورہ اسراء آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک منور پر انوار فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ ذکر کی ہے۔ دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں حق باتیں کہنے، صحیح انداز میں پہنچانے، پھر ہم سب کو اس پہ عمل کر کے آگے امت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو دین عطا فرمایا وہ اسلام، جو مکمل ضابطہ حیات ہے اور اللہ کا محبوب ترین دین ہے، پسندیدہ اور معتبر دین ہے۔ یوں تو دنیا میں دین موسوی بھی تھا، دین عیسوی بھی رہا، دین ابراہیمی بھی تھا، دین داودی بھی تھا، لیکن اللہ نے قرآن کریم کے اندر تیسرے پارے کی سورت آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں کوئی معتبر دین اگر ہے تو وہ اسلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں تمام نیک اعمال حاضر ہوں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، تسبیح، تلاوت، ذکر، اذکار، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ نماز آ کر تعارف کروائے گی، کہے گی انا الصلاۃ، اللہ میں نماز ہوں۔ میرا آج کیا بدلہ ہے؟ جن لوگوں نے گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں، بارش، ہر موسم میں میرے ساتھ وفا کی ہے، آج ان کو کیا بدلہ دے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا: انت علی خیر، تیرا بدلہ، تیرا ثواب اور اجر بہترین ہوگا۔ اللہ نماز کو راضی کرے گا، پھر روزہ حاضر ہوگا، آ کر اللہ کی بارگاہ میں تعارف پیش کرے گا کہ اللہ انا الصوم، میں روزہ ہوں۔ جن لوگوں نے سخت گرمی کے موسم میں، جون اور جولائی میں، اور جب بھی تیری طرف سے رمضان کا چاند نظر آتا تھا، جن لوگوں نے اپنے ذاتی تقاضوں کو پیچھے کر دیا، بھوک اور پیاس کی پیاس اور ان کی پرواہ نہ کی تھی اور مجھے ادا کیا تھا، آج ان کو کیا بدلہ دے گا؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا: انت علی خیر، تجھے بھی بہترین بدلہ دیں گے۔ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، کہے گا اللہ انسان اپنی خون پسینے کی کمائی میں سے تیرے نام پر، تیرے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ مال کبھی اپنے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے، کبھی اپنے والدین کی روح کی ایصال ثواب کے لیے
مجھ مال کو تیرے راستے میں لٹاتا رہا، آج اس کا کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ کی طرف سے جواب ملے گا انت علی خیر، تجھے بھی ہم بہترین بدلہ دیں گے۔ اس طرح کرتے کرتے ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، وقت نہیں ہے تفصیلات کا۔ آخر میں خود اسلام پیش ہو جائے گا، اللہ سے فرمائے گا انت السلام و انا الاسلام، اللہ تو سلام ہے۔ اللہ کے بہترین نام ہے، اسماء الحسنی جن کو کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی اللہ کے ان اسماء الحسنی کو زبانی یاد کر لے تو مرنے کے بعد اس کے لیے جنت کا اللہ وعدہ فرماتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع البارئ الوارث الرشید الصبور۔ یہ اللہ کے 199 نام ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے بھی 199 نام ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام آتا ہے السلام، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام۔ تو روزہ آ کر اسلام آ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اللہ انت السلام و انا الاسلام، تو سلام ہے میں اسلام ہوں، تیری ذات کے اندر بھی سلامتی پائی جاتی ہے، میرے معنی کے اندر بھی سلامتی پائی جاتی ہے۔ آج مجھے کیا بدلہ دے گا، کیا مجھے اجر دے گا، کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا بیکا اعطا و بیکا آخذ، آج تیری وجہ سے پکڑ کروں گا، تیری وجہ سے آج عطا کروں گا۔ جس کو نوازنا ہوگا اسلام کو سامنے رکھ کر نوازوں گا، جس کو پکڑنا ہوگا اسلام کو سامنے رکھ کر کے پکڑوں گا۔ جس نے اسلام کے ساتھ وفاداری کی آج اس کو بدلہ دوں گا، اور جس نے اسلام سے انحراف کیا، اسلام کے حکامات سے روگردانی کی، آج اس کا مواخذہ کروں گا، اس کو پکڑوں گا۔ اور اللہ کی پکڑ ان بطش ربک لشدید۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اسلام دیا ہے، اور اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ جہاں یہ بتاتا ہے کہ والد کے اولاد پر کیا حق ہے، وہی بتاتا ہے کہ اولاد کے والدین پر کیا حقوق ہیں، بیوی کے خامن پر کیا ہے، خامن کے بیوی کے لیے کیا حقوق ہے، بھائی کے بھائی پر کیا حق ہے، رشتہ دار کے رشتہ دار پر کیا حق ہے، جینے والوں کا کیا حق ہے، اور مر جانے والے کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہے۔ تو جو مر جاتا ہے ہمارے ہاں وہ بالکل ختم نہیں ہو جاتا، وہ ایک نئی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ وہ جانے والے چلے گئے، انہوں نے واپس نہیں آنا۔ آج ہم نے ان کے لیے محفل سجائی، ہم نے ان کے لیے احسان و ثواب کا پروگرام کیا تاکہ ان کی روح کو ہم ایک جزا دے سکے، ایک اپنی طرف سے اس کو ایک بہترین عمل دے سکے، ثواب پہنچا سکے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ کہ جو چلا جاتا ہے ہم ان کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اللہ کے نام کی خیرات کرتے ہیں، اللہ کے نام پر محفل سجاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے اس میں جو تلاوت ہو، جو نعت پڑھی جائے، جو بیانات ہو، جو اس میں دین کی باتیں کی جائے، ان کے ایک ایک عمل کا ثواب مرنے والے کو پہنچتا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ کسی جانور کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ فضا میں ہو، چاہے وہ جہاں بھی ہو، اللہ اس کی روح کو سکون پہنچاتا ہے، اس کی روح کو اس کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال والدہ
بہت بڑا مقام ہوتی ہے۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ مجھ پر کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امک، تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں کا سب سے زیادہ حق ہے۔ تیسری مرتبہ کہتا ہے یا رسول اللہ ماں کا حق ادا کرتا ہوں، ماں کے بعد کس کا حق ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امک، تیری ماں کا حق ہے۔ چوتھی مرتبہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد کسی اور کی بھی میرے اوپر ذمہ داری ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابا، تیرے باپ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ یعنی 3 حق ماں کے ہیں، 1 حق باپ کا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ والدین ویسے دونوں عظمت والے ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، دونوں کی خدمت میں اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن ماں کا حق اللہ نے باپ سے بھی زیادہ رکھا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں۔ جریج ایک پہلی امت کا عابد تھا، عبادت میں مصروف تھا۔ ماں نے آ کر آواز دی، جریج نماز میں تھا، اس نے سوچا کہ نماز مکمل کر لوں یا پہلے ماں کو جواب دوں۔ ماں انتظار کرتی رہی، وہ اسی سوچ میں لگا رہا، نماز مکمل کی ماں نہیں تھی۔ پھر دوسرے دن ماں آئی، پکارا جریج نماز میں ہے، سوچتا ہے کہ جواب دو یا میں نماز مکمل کر لوں۔ اسی انداز میں ماں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن ماں آ گئی اور اس نے آواز دی جریج نماز میں ہے، کہتا ہے نماز مکمل کر لوں یا پہلے نماز ہی میں جواب دے دوں؟ سوچ کے کہتا ہے نماز اللہ کا حق ہے، اللہ کو پہلے راضی کر لوں، ماں کی خیر ہے، اس کو بعد میں دیکھوں گا۔ اس پر ماں نے کہا اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کسی کنجری کے ساتھ تیرا پالا نہ پڑے۔ پھر علماء نے لکھا ہے وہی جریج تھا، اپنے عبادت خانے میں مصروف تھا، اور ایک عورت نے چرواہے سے مل کر غلطی کی، بدکاری کی، اور الزام جریج پر لگا دیا کہ یہ مجھ سے جو بچہ ہوا ہے یہ جریج کا ہے، بستی والے ہیں۔ جریج کے اس عبادت خانے کو گرا دیا، جریج کو پکڑا، گھسیٹا، مارا، پیٹا، اور اس وقت جریج نے پوچھا میرا قصور، میری غلطی، میرا جرم؟ تو کہنے لگے دن کو عبادتیں، رات کو منہ کالے کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، فلاں لڑکی کے ساتھ تیرے ناجائز تعلقات ہیں، اور آج تو ہمارے سامنے بڑا عبادت گزار بنا پھرتا ہے، ہم نے تیری عبادت دیکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے عام آدمی غلطی کرے نا تو لوگ پھر بھی پردہ ڈال دیتے ہیں۔ بالپور یونیورسٹی کا کیس ہمارے سامنے ہے، لیکن کسی قرآن کے قاری سے، کسی عالم دین کی اگر معمولی سی غلطی نہ بھی ہو، عوام کے ہاتھ چڑھ جائے، وہ پھر عوام خود ہی قاضی، خود ہی مفتی، خود ہی یہ جج بن جاتے ہیں، سارا اختیارات پھر ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، نہ تحقیق کی ضرورت، نہ تفتیش کی ضرورت۔ تو خیر جریج سے انہوں نے کہا کہ آپ دن کو عبادت کرتے ہیں، رات کے وقت عورتوں سے تعلقات رکھتے ہیں۔ اس نے کہا میرا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ کہا فلاں لڑکی کو تیرے سے بیٹا ہوا، کہا میرے پاس لے آؤ۔ لڑکی لائی گئی، اس کا بیٹا لایا گیا۔ جریج نے اس دودھ پیتے بچے جو ابھی بولتا نہیں تھا اس سے اشارہ کر کے کہا بتا تیرا باپ کون ہے، کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا انا من الراعی، میں ایک چرواہے کا لڑکا ہوں، میں جریج کا لڑکا نہیں ہوں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ماں کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ اگر جریج جیسا عابد ماں کو نماز میں بھی جواب نہیں دیتا تو اللہ اس پر بھی پکڑ فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو تفصیلات کا وقت نہیں، میں انہی معروضات پر اپنی آخری گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ہمارے جتنے بھی یہاں پر حاضرین بیٹھے ہیں جن کے والدین حیات ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے والدین کی قدر کرنے، ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت کمانے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے، اور بھائی شفیق کی طرح اور میری طرح جن کی والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماں کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔